عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ان سے مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہما نے اور انہیں عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ نے خبر دی، وہ بنی عامر بن لوی کے حلیف تھے اور جنگ بدر میں شریک تھے۔ انہوں نے ان کو خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بحرین جزیہ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین کے لوگوں سے صلح کی تھی اور ان پر علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ کو حاکم بنایا تھا۔ جب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بحرین کا مال لے کر آئے تو انصار کو معلوم ہو گیا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ آ گئے ہیں۔ چنانچہ فجر کی نماز سب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی۔ جب حضرت نماز پڑھا چکے تو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ تم نے سن لیا ہے کہ ابو عبیدہ کچھ لے کر آئے ہیں۔ انصار رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں خوشخبری ہو اور اس چیز کے لیے تم پر امید رہو جس سے تمہیں خوشی ہوگی، لیکن خدا کی قسم میں تمہارے بارے میں محتاجی اور فقر سے نہیں ڈرتا۔ مجھے اگر خوف ہے تو اس بات کا کچھ دنیا کے دروازے تم پر اس طرح کھول دیے جائیں گے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کھول دیے گئے تھے، تو ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان کی طرح ایک دوسرے سے جلنے لگو، اور یہ جلنا بھی تم کو اسی طرح تباہ کر دے گا جیسا کہ پہلے لوگوں کو کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3158۔ سعید بن عبید اللہ ثقفی نے بیان کیا، ان سے بکر بن عبداللہ مزنی اور زیاد بن جبیر ہر دو نے بیان کیا، اور ان سے جبیر بن حیہ نے بیان کیا کہ کفار سے جنگ کے لیے عمر رضی اللہ عنہ نے فوجوں کو فارس کے بڑے بڑے شہروں کی طرف بھیجا تھا۔ جب لشکر قادسیہ پہنچا اور لڑائی کا نتیجہ مسلمانوں کے حق میں نکلا تو ہرزمان شوستر کا حاکم اسلام لے آیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ میں تم سے ان ممالک فارس وغیرہ پر فوج بھیجنے کے سلسلے میں مشورہ چاہتا ہوں کہ پہلے ان تین مقاموں فارس، اصفہان اور آذربائیجان میں کہاں سے لڑائی شروع کی جائے۔ اس نے کہا، جی ہاں، اس ملک کی مثال اس میں رہنے والے اسلام دشمن باشندوں کی مثال ایک پرندے جیسی ہے، جس کا سر ہے، دو بازو ہیں، اور اگر اس کا ایک بازو توڑ دیا جائے تو اپنے دونوں پاؤں پر ایک بازو اور ایک سر کے ساتھ کھڑا رہ سکتا ہے۔ اگر اس کا دوسرا بازو بھی توڑ دیا جائے تو دونوں پاؤں اور سر کے ساتھ کھڑا رہ سکتا ہے، لیکن اگر سر توڑ دیا جائے تو دونوں پاؤں، دونوں بازو اور سر سب بیکار رہ جاتا ہے۔ بس سر تو کسرا ہے، ایک بازو کیسر ہے اور دوسرا فارس، اس لیے آپ مسلمانوں کو حکم دے دیں کہ پہلے وہ کسرا پر حملہ کریں۔ اور بکر بن عبداللہ اور زیاد بن جبیر دونوں نے بیان کیا کہ ان سے جبیر بن حیہ نے بیان کیا کہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جہاد کے لیے بلایا اور نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کو ہمارا امیر مقرر کیا۔ جب ہم دشمن کی سرزمین نہاوند کے قریب پہنچے تو کسرا کا ایک افسر 40,000 کا لشکر ساتھ لیے ہوئے ہمارے مقابلے کے لیے بڑھا۔ پھر ترجمان نے آ کر کہا کہ تم سے کوئی ایک شخص معاملات پر گفتگو کرے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی نمائندگی کی اور فرمایا کہ جو تمہارے مطالبات ہوں انہیں بیان کرو۔ اس نے پوچھا، آخر تم لوگ ہو کون؟ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم عرب کے رہنے والے ہیں، ہم انتہائی بدبختیوں اور مصیبتوں میں مبتلا تھے، بھوک کی شدت میں ہم چمڑے اور گٹلیاں چوسا کرتے تھے، اون اور بال ہماری پوشاک تھی، اور پتھروں اور درختوں کی ہم عبادت کیا کرتے تھے۔ ہماری مصیبتیں اسی طرح قائم تھی کہ آسمان اور زمین کے رب نے، جس کا ذکر اپنی تمام عظمت و جلال کے ساتھ بلند ہے، ہماری طرف ہماری طرح کے انسانی عادات و خصائص رکھنے والا ایک نبی بھیجا۔ ہم اس کے باپ اور ماں کو جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا کہ ہم تم سے اس وقت تک جنگ کرتے رہیں جب تک تم صرف اللہ کے لیے اکیلے عبادت نہ کرنے لگو، یا پھر اسلام نہ قبول کرنے کی صورت میں جزیہ دینا قبول کر لو۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے رب کا یہ پیغام بھی پہنچایا ہے کہ اسلام کے لڑتے ہوئے جہاد میں ہمارا جو آدمی بھی قتل کیا جائے گا وہ ایسی جنت میں جائے گا جو اس نے کبھی بھی نہیں دیکھی، اور جو لوگ ہم میں سے زندہ باقی رہ جائیں گے وہ فتح حاصل کر کے تم پر حاکم بن سکیں گے۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے گفتگو تمام کر کے نعمان رضی اللہ عنہ سے کہا، لڑائی شروع کرو۔ نعمان رضی اللہ عنہ نے کہا، تم کو تو اللہ پاک ایسی کئی لڑائیوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رکھ چکا ہے، اور اس نے لڑائی میں دیر کرنے پر تم کو نہ شرمندہ کیا نہ ذلیل کیا، اور میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی میں موجود تھا۔ آپ کا قاعدہ تھا کہ اگر صبح سویرے لڑائی شروع نہ کرتے اور دن چڑھ جاتا تو اس وقت تک ٹھہرے رہتے کہ سورج ڈھل جائے، ہوائیں چلنے لگے، نمازوں کا وقت آن پہنچے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3159 3160۔ یحییٰ بن سعید انصاری نے بیان کیا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا تاکہ بحرین میں ان کے لیے کچھ زمین لکھ دیں، لیکن انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، خدا کی قسم، ہمیں اسی وقت وہاں زمین عنایت فرمائیے جب اتنی زمین ہمارے بھائی قریش مہاجرین کے لیے بھی آپ لکھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ کو منظور ہے یہ معاش ان کو بھی یعنی قریش والوں کو بھی ملتی رہے گی، لیکن انصار یہی اصرار کرتے رہے کہ قریش والوں کے لیے بھی سندیں لکھ دیجیے۔ لیکن جب آپ نے انصار سے فرمایا کہ میرے بعد تم یہ دیکھو گے کہ دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، لیکن تم صبر سے کام لینا تاکہ تم آخر میں مجھ سے آ کر ملو، جنگ اور فساد نہ کرنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3163۔